آج کل کے پرابلمس چیلنجز ہیں وہ یہ ہیں کہ جو رومرز ہیں ان کے اوپر زیادہ بلیو کیا جاتا ہے. There is researches coming all around the world that vaping is less harmful as an alternative for cigarette. اب sweetened beverages ہیں. Global Dietary Database جس کی یہ ریسرچر کہتا ہے 3.5 لاکھ لوگ تقریباً اینولی دے ڈائی بیکاز آف کنزمپشن آف سویٹنڈ بیوریجز. دنیا کا سب سے بڑا ڈرگز کیا ہے؟ شوگر ہے. بٹ پیپل ہیو دا چوائس. ویپ ورسز سگریٹ. ایک تو سمپل سی بات ہے, ویری کلیئر آن دس, ویپ از لیس ہارمفل دین سگریٹ. سیکنڈلی بین جب آپ کرتے ہیں تو پھر بلیک مارکیٹ بہت تھرائیو کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ویپنگ شروع کر دیں. اف یو آر اے ہیلدی پرسن, اف یو ڈو ناٹ اسموک اور کنزیوم نکوٹین, یو شوڈ ناٹ ڈو ویپنگ. ویپنگ ہیز اٹس رسکس. Any nicotine product has its risk. اسی طرح سے شوگر کا ہے, جس طرح میکسیمم شوگر آپ دن میں زیادہ لیں گے تو آپ کو ڈائبٹیز ہونی. آپ اگر اسموکنگ کرتے ہیں یا اسموکنگ کریں گے تو اس کے بجائے اٹ از بیٹر ٹو گو ٹو این آلٹرنیٹیو وچ از ویپنگ. تو آپ اس کیس کے اندر آپ جا سکتے ہیں اس کے اوپر. جب آپ اس کو ریگولیٹ کرنا چاہیں گے تو ہم تو اس طرف آنا چاہتے ہیں کہ ایک تو اس کی اسپیشلی جو انڈر ایج سیلز ہیں یا لیس دین 18 یوزر کے یوز کرنے کے جو خدشات ہیں ان کو کسی طرح کرب کیا جا سکے, ان کو کسی طرح سکٹل کیا جا سکے. انڈر ایج کی آپ نے بات کی, یہ بہت ضروری ہے اس کے اندر. اس میں تو آپ کو جسٹیفیکیشن بھی نہیں دے سکیں گے. دیکھیں اس میں جیسے ہم نے بات کیا کہ انڈر ایج تو آپ ایک اسٹیپ آگے چلے گئے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ بندہ جو کبھی نکوٹین یوز نہیں کرے گا اس کو بھی, فار ایگزامپل جس کو جیسے سگریٹ بھی نہیں پینی, وہ ویپنگ کرنا چاہتا ہے اسٹائل کے لیے. اگر آپ اسٹائل کے لیے یہ کر رہے ہیں, یہ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز ایسا مت کیجیے. اٹ ہیز اٹس رسکس, اٹ از ناٹ رسک. یہ پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کوئی برانڈ بیچتے ہوئے بندہ خود کہتا ہے کہ اگر آپ نہیں کر رہے تو پلیز مت کریں. ہم نے ڈفرنٹ شاپس کے اوپر یہ لگایا ہو اونلی 18+, ویب سائٹس کے اوپر لوگوں کی لکھا ہوا ہے اونلی انٹر اف یو آر 18+. تو ہر جگہ یہ دیا جاتا ہے. سخت بنایا جا سکتا ہے, اس پہ سخت بنایا جا سکتا ہے. ہم تو ایز این ایسوسیشن یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی اسکول کے پاس ویپ شاپ نہ ہو, مگر سگریٹ اور پان کی شاپس جو ہیں وہ اسکولوں کے قریب بنی ہوئی ہیں جن کے اوپر ایکچولی لا ہے کہ یہ نہیں بننی چاہیے. لیکن بھائی اس میں ایک اور بات اینڈ میں جو یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو نہیں پیتے وہ نہ پیئیں, اسموکرس کے لیے بہتر ہے. لیکن اگر کوئی نہیں پیتا وہ ویپنگ بھی نہ کرے, اسموکنگ بھی نہ کرے, ہیلدی لائف لائیے. ایسا ہی ہے. احد بدر کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک, اللہ کا شکر, تھینک یو. پہلے تو بتائیے گا کہ یہ ضرورت کیوں پیش آئی کہ ویپنگ ایسوسیشن بنے, اور کیا رول ہے آپ لوگوں کا؟ ہم نے بہت سے ایسوسیشن کے بارے میں سنا تھا, لیکن ویپنگ ایسوسیشن کے بارے میں نے پہلی مرتبہ سنا, تو کیوں ضرورت پیش آئی آپ لوگوں کو؟ جی اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایک انڈسٹری ہوتی ہے جو کہ فلرش کرتی ہے, جو ڈیولپ کرتی ہے, اس کے پلیئرز ہوتے ہیں, جو اس کے امپورٹرز ہوتے ہیں, اس کے مینوفیکچررز ہوتے ہیں, اس کے ڈسٹریبیوٹرز ہوتے ہیں, ریٹیلرز ہوتے ہیں. تو جیسے جیسے وہ فلرش کرتی رہتی ہے اسی طرح وہ آہستہ آہستہ لائم لائٹ میں بھی آنا شروع ہو جاتی ہے. اور جب وہ لائم لائٹ پہ آنا شروع ہوتی ہے تو آبویسلی اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایشوز آتے ہیں, اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی ضروریات ہوتی ہیں جس میں ریگولیشن کی ضرورت ہوتی ہے, اینڈ سو آن. تو جب تک ایک باڈی, ایک یونانیمس باڈی نہ ہو جو کہ ان ریگولیشنس کے اوپر یا کیا ضروریات ہیں اس انڈسٹری کے اوپر اس کے کام کر سکے, وہ کبھی بھی انڈسٹری فلرش نہیں کر سکتی. اور دوسرا, کبھی بھی اس کو کنٹرول یا ریگولیٹ نہیں کیا جا سکتا, وہ انابیٹڈ چلی جاتی ہے آؤٹ. تو اس وجہ سے اس ایسوسیشن کو بنانے کی ضرورت پڑی. آبویسلی جو چیز ریگولیٹ نہیں ہوتی اس کے اندر آپ کو پھر بہت زیادہ ایشوز ود آن دا گورنمنٹل لیول بھی آتے ہیں, ود دا کسٹمرز بھی آتے ہیں. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ رائٹ میسج فرام ون فورم شوڈ بی گیون بوتھ ٹو دا اتھارٹیز ایز ویل ایز ٹو دا کسٹمرز اینڈ دا یوزرز, تاکہ اس کے اوپر کوئی ابہام یا کسی قسم کی ایمبیگوٹی نہ. اچھا, ابھی ہم گروئنگ سٹیج میں, یہ گرو کر رہے ہیں ہم لوگ, سو کہیں انڈسٹری سیٹ نہیں ہوئی صحیح طریقے سے. بیسیکلی بالکل سیٹ نہیں ہوئی. آئی تھنک یہ گروئنگ کا جو پیٹرن ہے اس کا, یہ گلوبلی ایک گروئنگ پیٹرن ہے, گروتھ پیٹرن ہے, اور وہی پیٹرن جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی ریفلیکٹ ہو رہا ہے, اینڈ اٹس ایکچولی فینومینلی گروئنگ. اچھا جی, ابھی کچھ دن پہلے ایک میں ریلز دیکھ رہا تھا, بڑی وائرل ہوئی ہے, نیوز بڑی وائرل ہوئی کہ جی بین کر دیا گیا ہے پاکستان میں ویپنگ کو. تو بہت سارے لوگوں نے جیب میں رکھنا شروع کر دیا تھا کہ جی بین ہو گیا. پتہ چلا کہ میں نے دیکھا بھی کہ کوئی اس کے اندر کوئی صداقت کوئی نہیں آئی. کیا ہوا کیا تھا؟ جی ایکچولی آئی تھنک دس از آلسو ون آف دا تھنگس جو ہماری آج کل کے پرابلمس چیلنجز ہیں وہ یہ ہیں کہ جو رومرز ہیں ان کے اوپر زیادہ بلیو کیا جاتا ہے. دیر واز نو بین, دیر از نو بین. ایک صرف ڈسکشن تھی ان دی پنجاب گورنمنٹ کیبنٹ میٹنگ, جو کہ پھر نیوز کے اندر آ گئی. اس کے اسکرین شاٹس چلے گئے, اس کے جب اسکرین شاٹس چلے گئے پولیس کے پاس یا LEAs کے پاس تو وہ چلے گئے ریٹیلرز حضرات کے پاس یا لوگوں کے پاس, اور ان کو کہا کہ جی آپ جو ہے وہ ویپ استعمال نہیں کر سکتے اس کے اوپر. تو حالانکہ کوئی ڈاکیومنٹیشن اس کے اوپر نہیں تھی, کوئی SRO اس کے اوپر نہیں تھا, کوئی نوٹیفیکیشن اس کے اوپر نہیں تھا, دیر واز نتھنگ ریٹن. بٹ اس کو یوز کیا گیا اور لوگوں کے ساتھ کافی مطلب کہہ لیں کہ دشواری پیش آئی. جو
بھی لوگ اس انڈسٹری سے ایفیلیٹڈ ہیں, جو یوزرز ہیں ان کو بھی. سو مچ سو اینڈ دیٹس آلسو جہاں پہ رول آیا اس ایسوسیشن کا, جس کی آپ بات کریں گے ایسوسیشن کی کیوں ضرورت پڑی. تو پھر اس کو جو ہے وہ ہم نے ٹیک اپ کیا, کورٹ کے اندر کیس لے کے گئے, ایونچولی جو ہے وہ کیس ڈسپرس ہو گیا. اور کیس لڑنے والا کوئی ہوگا ہی نہیں سامنے سے, کیونکہ کوئی. سب سے زیادہ انٹرسٹنگ بات اس کے اندر یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کے ریپرزینٹیوز تھے انہوں نے اس بات کی تائید کی, اس چیز کو مانا کہ یہاں یہ کوئی نوٹیفیکیشن نہیں تھا, کوئی اس کے اندر ایس آر او نہیں تھا, اور یہ اگر کسی نے کیا ہے, کسی کو پکڑ دھکڑ کی گئی ہے تو یہ جائز نہیں ہے. اور ایونچولی اس کے اوپر یہ ان کے جواب میں لکھا ہوا ہے جو رولنگ آئی ہے, یہ ہم شیئر بھی کر دیں گے, پرابلی یو کین پٹ اپ دا لنک تاکہ لوگ جو دیکھنا چاہیں. اچھا جی, ہم لوگ یوزولی اپنے پڑوسی ملک کو, جیسے دبئی شبئی بھی ہمارے ہی پڑوسی ملک ہے وہ بھی, تو ان کو ہم فالو کرتے ہیں ہر چیز میں. انہوں نے جو یہ ڈیسیجن آیا تھا کہ ان کا بھی بین ہو گیا تھا, پھر ریورس کر لیا, تو کرنا کیا ہے؟ سگریٹ ورسز ویپ میں کیا فائدہ نقصان ہے, پہلے تو یہ بتائیے گا کہ انہوں نے کیوں ریورس کیا اور ہمیں کیوں نہیں کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ آئی تھنک بفور وی گو دیر آئی وانٹ ٹو ٹاک کہ یہاں پہ ہم لوگ ابھی اس وقت کیا چل رہا ہے اور بین کرنے کی جو ہے وہ نوبت آئی ہی کیوں, کیسے یہاں پہ پہنچا. اچھا, اس وقت یہ ہے کہ کورٹ کی رولنگ آنے کے باوجود کہ جو ویپ کا بین ہے وہ اس وقت لفٹ کر دیا گیا ہے, کیس ڈسپرس کر دیا گیا ہے. آئی پرسنلی دس ہیز ہیپنڈ ود می کہ میں گاڑی میں جا رہا ہوں, میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہیں, ویپ یوز کر رہے ہیں, اور وہاں سے دس از ڈیفینس فیز 8 لاہور جس کی بات ہو رہی ہے, ڈالفن پولیس آئی اور روک لیا کہ جی آپ, یہ 2 ہفتے پہلے کی بات ہے کہ آپ ویپ یوز کر رہے ہیں, یہ تو الیگل ہے. اینڈ آئی ڈونٹ نو کہ وائی دے آر ڈوئنگ دس. مطلب وہ قانون کے اگر محافظ ہیں, دے نیڈ ٹو نو دا لا مور دین اینی سٹیزنس, بیکاز سٹیزنس کے لیے کیا لاگو ہوتا ہے, دیٹ اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز. سو آئی ایم شیور اگنورینس آف لا فار دا لا انفورسمنٹ ایجنسیز اٹ سیلف از کرمنل. تو وہ روک رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں آپ یہ کیوں یوز کریں. اب یہ تو ہم تھے جن کو یہ بات پتہ تھی, آئی ہیو بین انوالوڈ ان دا کیس کہ جی یہ بین لفٹ ہو گیا ہے. بٹ اگر آپ ایک عام شہری کے نظریے سے سوچیں کہ آپ کو وہ ویپ یوز کرا ہے اور اس کو کہہ کہ یار یہ تو بالکل تم الیگل چیز یوز کرے, تو ہی ول فیل ہریسڈ کہ یار میں نے شاید کچھ واقعی غلط کر دیا. سو دا میسج آئی وانٹ ٹو سینڈ از کہ یہ بالکل بین لفٹ ہو چکا ہے, اس کے اوپر کوئی بین نہیں ہے. اینڈ اگر آپ کو کوئی پولیس یا لا انفورسمنٹ ایجنسی تنگ بھی کرتی ہے تو آپ اس کے اوپر, اس کی رولنگ ہے, ہم لنک کے اندر لگی ہوئی ہے اس پوڈ کاسٹ کی. اچھا, آپ کو بھی رابطہ کر سکتے ہیں, کوئی لنک بھیج سکتے ہیں, آپ بھی کو چیزیں بھجوا سکتے ہیں, آپ لوگ اپنے فیچرز کے تھرو. بالکل بالکل بھجوا سکتے ہیں آئی تھنک. اور اگر کوئی پولیس والا روک رہا ہے تو خود روک رہا ہے, کوئی اس کی رولنگ کے اوپر کوئی رولنگ نہیں ہے. اچھا, کوئی لا نہیں ہے اس وقت, کوئی لا نہیں ہے, اور جب ہوگا سب کے سامنے نظر آ جائے گا یار. بالکل ایسے ہی. ایکسیلنٹ. اچھا, اب ہم جاتے ہیں اس بات کے اوپر کہ یہ لگ کیسے گیا. آئی تھنک کہ گورنمنٹ جب بھی کوئی چیز لگاتی ہے, کوئی لا لے کے آتی ہے یا کوئی بات کرتی ہے کسی چیز کے اوپر, ان کی مس انٹینشن بالکل نہیں ہوتی. میں اس چیز کے اوپر اس لیے بلیو کرتا ہوں کہ اگر آپ اف یو رننگ اے ٹیم, آپ آئی ایم شیور آپ خود اس طرح کرتے ہوں گے, اف یو رننگ اے ٹیم آف لیٹس سے ایون 30-40 پیپل, آپ کو رات کو پریشانی ہوتی ہے کہ یار اچھا میں نے آئی ہیو ٹو میک شیور کہ یہ بندہ اگر اسٹرگل کر رہا ہے تو یہ ٹھیک ہو جائے, اس کا کوئی انکریمنٹ لگنا ہے, جو بھی ہونا ہے ہم اس کے ساتھ اس کے جو بھی اچھا ہو سکتا ہے کر سکتے ہیں, بیکاز آپ کو پتا ہے اس کی لائف آپ پہ ڈپینڈنٹ ہے. سملرلی اف فار اے پروونس ایز بگ ایز لیٹس سے پنجاب, آپ کے پاس دیر از 100 million people کیا, اور یو ٹیک دیٹ load of those people on your shoulders and you sleep, تو یو وانٹ ٹو ٹیک دا رائٹ ڈیسیجنس. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ یہ کہیں کہ یار اچھا ٹھیک ہے یہ غلط ڈیسیجن لیتے ہیں, لوگ تنگ ہوں گے, بڑا مزہ آئے گا. دیٹس ناٹ ہاؤ. اینڈ پروبیبلی ایک عام تاثر یہ ہے کہ یار اچھا شاید رولرز جو ہے نا وہ تو کرنا ہی زیادتی چاہتے ہیں وہاں کا, ایسا نہیں ہے. دے وانٹ ٹو میک دا رائٹ ڈیسیجنس. بٹ دیکھیں, آپ جب روز صبح اٹھتے ہیں تو دیر از سو مینی تھنگس دیٹ کم ٹو یو. آپ کے پاس ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے, آپ کے پاس کرائم ہے, ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے. آپ ہر چیز کے بارے میں تحقیق کر کے ہر چیز کے بارے میں ڈیسیجن نہیں لے سکتے. somebody has to come to you, provide you the information based on which آپ ڈیسیجنز لیتے ہیں. سو ویسے گورنمنٹ یوزلی جب کوئی بین یا لفٹ کرتی ہے, کوئی چیز لگاتی ہے, تو اسٹیک ہولڈر سے بات تو کرتی ہے. اسٹیک ہولڈر تو آپ ہی ہیں نا, بالکل ایسوسیشن تو موجود ہے, پہلے آپ شاید نہیں تھے, بالکل آپ لوگ نظر آ رہے ہیں سب. بالکل ایسے ہی ہے. تو اسی کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم تو وی وانٹ ٹو ویلکم دا گورنمنٹ ٹو کم ٹاک ٹو اس. ہم نے پروپوزلس بھی اس کے اوپر بنائے ہوئے ہیں کہ اس کو ویپنگ کو ریگولیٹ ہونا چاہیے, کیونکہ اس کے ریگولیٹ نہ ہونے کے بھی نقصانات ہیں اور اس کو بین کر دینے کے بھی نقصان ہیں. اچھا, وہ چیزیں نقصان بتا سکتے ہیں مجھے, کیا نقصان ہو سکتے ہیں اگر اس کو بین کیا جائے اور نہ کیا جائے؟ گورنمنٹ کو کیا نقصان ہوگا, اور اگین نہ کیا جائے اور کیا جائے میں کیا فرق ہے؟ اچھا, اس کے اندر دیکھیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ جب آپ اس کو بین کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یو ہیو ڈپرائیوڈ اے سٹیزن آف ہز رائٹ ٹو چوز. ایک پرسن کے پاس, ایک عام شہری کے پاس یہ چوز کرنے کا رائٹ ہونا چاہیے کہ یار میں یہ لینا چاہتا ہوں یا یہ لینا چاہتا ہوں. سیکنڈلی, دیر از ریسرچ از کمنگ آل اراؤنڈ دا ورلڈ دیٹ ویپنگ از لیس ہارمفل ایز این آلٹرنیٹیو فار سگریٹ. یا تو آپ کہیں کہ یار اچھا ٹھیک ہے میں نے آپ نے نکوٹین پاؤچز, آپ نے سگریٹس, آپ نے سب کچھ بند کر دیا, وی آر آلسو. اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم بھی اس کے ساتھ راضی ہیں. مطلب جو ہارمفل چیز ہے وہ کھلے عام مل رہی ہے تو پہلے اس کو روکا جائے. لیس ہارمفل کو اس کے بعد آپ روکنے کی اگر بات کریں تو پھر سیکنڈلی یہ کہ ویپ کے اندر اس طرح کی آپشنس موجود ہیں کہ آپ اس کے اندر ایم جی کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں, آپ
آپ 30 سے 20 پہ آ سکتے ہیں, 20 سے 10 پہ. تو یہ آپ کو فیز آؤٹ کرنے میں اٹس اے پروون میکنزم کہ آپ کی نکوٹین کنزمپشن کو فیز آؤٹ کرنے میں ہیلپ کرتی ہے. تو آپ پھر اپنے شہری کو اس سے بھی ڈپرائیو کر رہے ہیں. صحیح ہے. سیکنڈلی بین جب آپ کرتے ہیں تو پھر بلیک مارکیٹ بہت تھرائیو کرتی ہے. فار ایگزامپل لیٹس سے کہ یہ 2 پروڈکٹس ہیں, ایک یہ کافی ہے اور ایک یہ کافی ہے. یہ کافی ہے, اس کے اندر جو ہے وہ یہ بالکل صحیح ہے, بالکل ریگولیٹڈ پروڈکٹ ہے. اور یہ ایک پروڈکٹ ہے جس کے اندر ہارمفل سبسٹینسز ملے ہوئے ہیں, فار ایگزامپل انٹاکسیکنٹس ملے ہوئے ہیں, یا کوئی THC یا کوئی چیز ملی ہے. اب ریگولیٹڈ مارکیٹ میں آپ یہ بیچ سکتے ہیں اور یہ نہیں بیچ سکتے. تو ان دونوں کی جو قدر ہے یا ان کی ویلیو ہے اس میں ایک ڈسٹنگوشمنٹ ہے, یہ ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے ٹھیک. جب آپ پوری انڈسٹری کو بین کر دیتے ہیں, اس کا اور اس کا اسٹیٹس سیم ہو جاتا ہے. تو پھر چاہے آپ اس کو THC والا دیں یا آپ سادہ دیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. آپ انڈر ایج کو دیں, بڑے والے کو دیں, سارے ہی بینڈ ہے نا. تو آپ نے سب کو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا محمود و یاز کو. سو دیٹ از رانگ. ویسے ہم نے ہمیشہ ایک ہی صف میں کیا تھا. سو دیٹس ناٹ رائٹ. اب اس میں اب میں ایک اور دے دوں بین کیسے غلط ہے. فار ایگزامپل اب سویٹ اینڈ بیوریجز ہیں. دس از سینٹر گلوبل ڈائٹری ڈیٹا بیس جس کی یہ ریسرچر کہتا ہے 3.5 لاکھ لوگ تقریباً اینولی دے ڈائی بیکاز آف کنزمپشن آف سویٹ اینڈ بیوریجز. ویسے آپ نے صحیح کمپیریزن کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ کیا دنیا کا سب سے بڑا ڈرگز کیا ہے؟ شوگر ہے. شوگر ہے. تو پہلے تو بڑی بڑی کمپنیاں بین ہونی چاہیے. تو کیا ہم جو ہے شیلف سے شوگر اٹھا لیتے ہیں, ہم اس کو ریگولیٹ کرتے ہیں, یار اس سے زیادہ شوگر کنٹینٹ نہیں ہو سکتا, اینڈ سو آن. سملرلی میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ بتاتا ہوں. جیسے جو فرام ہو اٹ سیز کہ 1.8 ملین آلموسٹ یعنی 20 لاکھ لوگ اینولی پوری دنیا میں اس وجہ سے مر جاتے ہیں بیکاز آف کنزمپشن آف سوڈیم فرام سالٹ. سو ہم کیا کہتے ہیں کہ سالٹ ہم ہٹا دیں گے مارکیٹ سے, یا سالٹ والے پروڈکٹس کا. تو ہم نے اس میں آپشن دے دی کہ یار پنک سالٹ یوز کر لو, سالٹ فری یوز کر لو. آپ نے بین نہیں کیا پوری کیٹیگری کو, کنزیومر کو چوائس دے دی, یار ہیلدی چوائس یہ ہے, تمہیں یہ کرنی چاہیے, بٹ اگر وہ لینا چاہتا ہے اس کی مرضی ہے. Another interesting stat is that there is almost about 3 million people who die because of consumption of junk food or sedentary lifestyle. کہ بہت زیادہ ایکٹیو نہیں ہے, بہت زیادہ مطلب اوبیسٹی ہے یا جنک فوڈ ہے. تو کیا ہم نے جنک فوڈ جو ہے ہٹا دیا اپنے شیلف سے؟ سپر مارکیٹس کے اندر ہمیں جنک فوڈ نہیں ملتا, یا ہماری ایسی جنک فوڈ کی کوئی کمپنیز نہیں ہے جو کہ فوڈ پرووائڈ کر رہی ہیں. یس, بٹ پیپل ہیو دا چوائس کہ یار اچھا ٹھیک ہے, میں اولیوز ایووکاڈوز والا کوئی سیلڈ کھانا چاہتا ہوں, بہت اچھا, یا میں جا کے کوئی ایک پیکیجڈ فوڈ, پروسیس فوڈ کھانا چاہتا ہوں. دیٹ چوائس ریمینس ود دا ایک جو ایڈلٹ ہے اس کے پاس وہ چوائس ہونی چاہیے. اینڈ دا سیم ان ویپنگ, بیکاز ویپنگ آگے چل کے اس پہ بات بھی کرتے ہیں دیٹ اٹ از پوٹینشیل لیس ہارمفل آلٹرنیٹو. کوئی یہ نہیں اگر سگریٹ سے جان چھڑانی ہے جی تو آپ اس طرف آ کے جان چھڑا سکتے ہیں سگریٹ سے, جو زیادہ ہارمفل ہے, جس پہ گورنمنٹ بہت ساری اسٹکر بنا رہی ہے, تصویریں بنا رہی ہے, سب کچھ کر رہی ہے, لیکن لوگ چھوڑتے نہیں ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. آئی تھنک یہ میں یہاں پہ بہت زیادہ ایمفسائز بھی کرنا چاہوں گا کہ ویپنگ ہم ایز این ایسوسیشن, ایز اے باڈی وچ ریگولیٹس وچ وانٹس ٹو ریگولیٹ ویپ آلسو, ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ویپنگ شروع کر دیں. اف یو آر اے ہیلدی پرسن, اف یو ڈو ناٹ اسموک اور کنزیوم نکوٹین, یو شوڈ ناٹ ڈو ویپنگ. ویپنگ ہیز اٹس رسکس. Any nicotine product has its risk. اسی طرح سے شوگر کا, جس طرح میکسیمم شوگر آپ دن میں زیادہ لیں گے تو آپ کو ڈائبٹیز ہونی ہے اور جلدی آپ کے مرنے کے امکانات ہیں. تو اس طرح آپ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ یار ایک لیول تک آپ لے سکتے ہیں, اگر اس سے اوپر نہیں لینی ہے تو نہیں لینی ہے. بالکل ایسے ہی. اور نکوٹین کے رسک ہے. آپ اگر اسموکنگ کرتے ہیں یا اسموکنگ کریں گے تو اس کے بجائے اٹ از بیٹر ٹو گو ٹو این آلٹرنیٹیو وچ از ویپنگ. تو آپ اس کیس کے اندر آپ جا سکتے ہیں اس کے اوپر, بجائے اس کے کہ آپ کچھ بھی کنزیوم نہیں کرتے. تو آپ اس میں ایک بہت زیادہ سوال آتا ہے ہمارے پاس. وہ پیچھے بھی ایک آدھ دفعہ مجھے کہیں پہ پبلک اس کی موقع ملا تو وہاں پہ لوگوں نے کامنٹس ڈال دیے اور سب کچھ کر دیا کہ جی اچھا یہ آپ لوگوں کو پروموٹ کریں. پروموٹ نہیں کر رہے ہیں. وی وانٹ اینی بڈی ہو ول اسموک ٹو موو ٹو ویپنگ. فار ایگزامپل, جو بندہ کبھی کچھ نہیں پیتا تھا لیکن اس نے سگریٹ پینی شروع کی, تو اس نے سگریٹ بھی تو پینی شروع کی نا. اس کے اندر کوئی فلیور نہیں تھا, اس کے اندر کوئی اٹریکشن نہیں تھی, اس کے اندر کچھ نہیں تھا, بٹ ہی اسٹارٹیڈ. سو دس ارج ٹو ہیو نکوٹین کنزمپشن, یہ ایک ہیومن ایولیوشن کا حصہ بن گئی ہے. اوور دا لاسٹ 1000 ایئرز نکوٹین کی کنزمپشن ٹوبیکو کے تھرو ہو رہی ہے. پچھلے 250 سال سے انڈسٹریل ریولیوشن کے بعد رولنگ ٹوبیکو جب آ گیا, بہت سارے لوگوں نے سگریٹ پینی شروع کر دی, بیکاز اٹ از بیکم اے پارٹ آف دی ہیومن باڈیز نیڈ فار ایٹ لیسٹ دو. جن پولیس والوں نے روکا ہوگا تو ان کو یہ نہیں پتا ہوگا, اگر آگے بھی روکیں گے کبھی زندگی میں, کہ یار ہم سگریٹ ہم چوڑے ہو کے پیتے ہیں, اسٹائل سے پیتے ہیں, اٹھا کے پیتے ہیں. دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم انفارچونیٹلی ان آر کنٹری سم ہاؤ, جب بھی ہم کسی چیز کو ریگولیٹ کرنے کی یا لا بنانے کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا, سب سے پہلے اس کو مس یوز کرنے کے اوپر سوچتے ہیں ایٹ اینی لیول. اینڈ دس از آئی تھنک ہم لوگوں کو وی نیڈ ٹو گیٹ ڈن ود کرٹیسائزنگ دا گورنمنٹس, وی نیڈ ٹو بی ڈن ود سیئنگ کہ یہ برا ہے وہ اچھا. آئی تھنک ایز این انڈیویجول ایوری بڈی نیڈس ٹو ٹیک دیٹ رسپانسبلٹی.
چاہے آپ بچے ہیں اسکول میں جاتے ہیں, چاہے آپ پولیس والے ہیں, چاہے آپ ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن بزنس اونر جو بھی ہیں, یو نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ واٹ یو آر ڈوئنگ. اور ہم لوگ نا کوئی بھی موقع چھوڑتے نہیں ہیں کہ یار اچھا ہمیں کسی نہ کسی طرح. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں کہ کل رات کو مجھے ایک وہ کیا نام ہے یہ کریم رائڈ ہیلنگ کو اس طرح کی اس کی ضرورت تھی, بٹ وہ اٹ واز ان این ایریا جو ایمار والا ہے, تو وہاں پہ وہ آتا نہیں تھا. تو ایک دم سے اس نے ایکسیپٹ کر کے 500 روپے کا ایکسیپٹ کر کے میسج ڈال دیا کہ میں ایکچولی 1000 روپے لوں گا. تو میں نے اس سے بعد میں پوچھا, میں نے کہا یار 500 کا ایکسیپٹ کر کے 1000 کیوں کیا؟ اس نے کہا کیونکہ اس ٹائم پہ یہاں پہ کوئی اور آئے گا نہیں نا, خالی میں ہی آ رہا تھا. تو میں نے کہا تو آپ نے بلیک میل کر لیا بیسکلی. میں نے اس کے ساتھ ایسے ہی جسٹ آن اے لائٹر نوٹ آئی سیڈ دس. سو بات یہ ہے کہ آپ جب لا بھی بنا دیتے ہیں, جس کے ہاتھ وہ لگتا ہے وہ کہتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے یار یہاں پہ کسی کو کچھ تنگ کر کے کچھ ہو سکتا ہے, کچھ مل سکتا ہے, اس کو یوز کر لیں. تو آئی تھنک it is wrong use of any kind of mission or any kind of جسے کہتے ہیں نا کاوش ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کی, اس کا رانگ یوز کر کے آپ ساری چیز خراب کریں. میرے خیال میں اس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو, پولیس کو بہت زیادہ رسپانسبلی ایکٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ انڈسٹری ریگولیشن کی طرف جائے, لوگوں کو ایک لیس ہارمفل الٹرنیٹیو مل سکے. اچھا, جس ملکوں میں دنیا میں جن ملکوں میں یہ ریگولیٹ ہوئی ہے اور جن میں نہیں ہے, جن میں نہیں ہے اس میں کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں وہی والی بات ہے کہ یہ نا ایوری بڈی ہیز ٹو گو تھرو دا کرو. جیسے میں نے شروع میں بات کی, یہ ایک نیسنٹ انڈسٹری ہے, یہ ابھی تک اس اپنی گروئنگ فیز کے اندر ہے. جب گروتھ فیز کے اندر ہوتی ہے تو چیزیں بہت ساری جو ہے وہ نکل کے آتی ہیں اور ان کے اندر آہستہ آہستہ لوگوں کو ریسرچز کا پتہ چلتا ہے اور اس کے اوپر پھر ایکشن لیا جاتا ہے, ریگولیشن کی جاتی ہے. اگر ہم چلے گئے ایکچوئل اس کا یوز جو ہے وہ بہت زیادہ شروع ہوا تھا 2007 یا 2008 کے قریب. وہیں پہ ویسٹرن مارکیٹس میں بھی چلا گیا, وہاں پہ ایک دم سے اس کے اوپر یہ بھی ہائپ کریٹ ہوگی کہ اس کے بہت سارے نقصانات ہیں. صحیح ہے. اگر میں کنٹری وائز چلوں فار ایگزامپل, تو جیسے آپ کی ایجپٹ ہے یا یو اے ای ہے یا پینما ہے, برازیل ہے, یہ ساری کنٹریز ایسی ہیں جنہوں نے بین کیا, اس کے بعد بین کو لفٹ کیا. ٹھیک ہے. کیوں لفٹ کرنا پڑا ان کو؟ ایجپٹ کے کیس میں فار ایگزامپل 2010 میں کیا تھا, 2022 میں ان کو لفٹ کرنا پڑا بیکاز دے ریئلائز کہ یار اٹ از سین ایز اے لیس ہارمفل الٹرنیٹیو گلوبلی, اور ہم اپنی جو یوزر ہے اس کو سگریٹ کی طرف ہی لے کے جا رہے ہیں, اس کو کوئی آپشن نہیں دے رہے کہ تو موو کر جا. سو مچ سو کہ جو پینما کا سپریم کورٹ تھا اس نے یہ رولنگ دی دیٹ ban on vapes is actually unconstitutional because it deprives the citizen of his right to choose a less harmful alternative. سیم ان برازیل, اور پھر برازیل نے اس کو ریگولیٹ کیا. انویسا ان کا ایک ادارہ ہے, اس کے تھرو کہ یار اچھا اس کو آپ نے انویسا سے اس کا اپروول لینا ہے, پھر آپ ویپ منگوا بھی سکتے ہیں, بنا بھی سکتے ہیں, بیچ بھی سکتے ہیں, بٹ اس کے بغیر نہیں. سملرلی اگر ہم ویسٹرن ورلڈ کے اندر چلے جائیں تو ویسٹرن ورلڈ کے اندر بھی کینیڈا کا اس کے اوپر یہ اسٹانس تھا کہ 2018 تک دے ور اگینسٹ ویپنگ, بٹ دین ہیلتھ کینیڈا وچ از دا میجر ایجنسی آف کینیڈاز گورنمنٹ آن ہیلتھ, انہوں نے یہ اس کو ریورس کیا, اینڈ ناؤ دیئر آفیشیل اسٹانس از دیٹ دے ریکگنائز ویپ ایز اے لیس ہارمفل الٹرنیٹیو اسموکنگ. دے ڈونٹ انکریج کہ اگر آپ نکوٹین نہیں پیتے تو آپ اس کو پینا شروع کر دیں, بٹ یس اف یو آر اے اسموکر یو شوڈ موو. اچھا, لیک آف اویئرنیس ہے یہاں پر, لیک آف اویئرنیس جیسے جو بات آپ کر رہے ہیں لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ زیادہ ہارمفل ہے, جو مت لگی. اچھا, ہم اس مسکنسیپشن کی طرف بھی جاتے ہیں, اور پھر میں دوبارہ واپس آؤں گا یہ دوسری کنٹریز کے اوپر, یو کے کی ہم بات کریں گے. متھ کے اوپر فار ایگزامپل اس کے اندر بہت سارے لوگ ایک دم سے, اچھا یہ وہ لاسٹ میرا جو ایکسپیرینس اس میں یہ بھی کامنٹس میں آ گیا یار اچھا کیونکہ ہر بندہ سائنسدان ہے, تو اس نے جو ہے وہ یہ لکھ دیا کہ یار اچھا ٹھیک ہے اس کے اندر تو ڈائی ایسیٹائل ڈلا ہوا ہے, ای ویلی ہوتی ہے اینڈ سو آن. ای ویلی وچ از ای سگریٹس اینڈ ویپنگ ایسوسیٹڈ لنگ انجریز, دیٹس اے مسکنسیپشن دیٹ اٹ از کازڈ بائی ویپس. اس کے اوپر اسٹڈی ہے فرام ییل یونیورسٹی. ییل از ون آف دی موسٹ اوتھینٹک اینڈ نون یونیورسٹی تھرو آؤٹ دا ورلڈ. ان کی ریسرچ وہ یہ کہتی ہے کہ یہ جو ای ویلی کا انسیڈنٹس تھے دے ہیپنڈ بیکاز آف یوز آف THC وچ از ٹیٹرا ہائیڈروکینابینول, اور جو کہ ایک انٹاکسیکنٹ ہے, اس کو جب ویپ میں یوز کیا گیا تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ مسئلہ آیا. اس چیز کو بیک کیا سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول کو, اس چیز کو بیک کیا فیڈرل ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے کہ یار یہ ریسرچ ٹھیک ہے, یہ THC کی وجہ سے ہوا, یہ ویسے نہیں ہوا. ایک اور جو لوگوں کے اندر مسکنسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ جی ڈائی ایسیٹائل جو ہے وہ اس کے اندر یوز ہوتا ہے وچ کازز پاپ کارن لنگز اینڈ اٹس ناٹ گڈ فار یو. یو نو واٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ از, ایک اور مسکنسیپشن یہ ہوتی ہے کہ یار اچھا سگریٹ کے ہارمفل افیکٹس پتہ کرنے کے لیے 200 سال لگ گئے یا 100 سال وہ استعمال ہوا تو ہمیں پتہ لگا کہ کیا ہے. ویپ کے لیے بھی ہمیں 50 سال بعد پتہ لگے گا کہ کیا ہوا ہے. واٹ یو فار گاڈ سیک نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ از کہ دیر از so much development and advancement that is 100 سال پہلے 100 میں ہوتا تھا وہ 100 دن میں ہو جاتا ہے. 100 سال پہلے وہ 100 گھنٹوں میں ہو جاتا ہوگا. وہ ہاں وہ لیبس, وہ اکوپمنٹس, اتنی پریسائز میجرمنٹس کہ کیا اس کے کیا اس ایگزاسٹ ہو رہی ہیں چیزیں, وہ نہیں نکل کے آ سکتی تھی.
ویپ میں نکل کے آ سکتی ہیں. سو ڈائی ایسیٹائل جب پتہ چلا 2014-15 کی بات ہے یہ کہ جی اس کے ہارمفل افیکٹس ہیں, تو دیٹس ویئر دا انڈسٹری ریئلائز کہ اس کو ویپ کا حصہ نہیں بنانا. اس میں کیا مسکنسیپشن تھی انڈسٹری کی, ہماری جو انڈسٹری ہے گلوبلی اس کی کیا کوتاہی تھی, میں وہ بھی بتا دیتا ہوں. ڈائی ایسیٹائل از ایکچولی اے فوڈ گریڈ فلیورنگ سبسٹینس. اس سے یہ جو کسٹرڈی کریمی ہمیں آتا ہے یہ ڈائی ایسیٹائل سے آتا ہے. جب اس کو ویپ میں یوز کرے تو انہوں نے کہا فوڈ گریڈ ہے, مسئلہ نہیں ہوگا, تو کوئی فرق نہیں پڑتا. بٹ دین دے ریئلائز کہ نہیں, وین آپ یو یوز اٹ ان دا ای لیکوڈ, اس کی جو پراپرٹیز ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں اور اس کے افیکٹس بھی چینج ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. دے کوڈ فگر اٹ آؤٹ ود ان 5 years آف انٹروڈیوسنگ ویپ ان دا ورلڈ. ناؤ دے ڈونٹ نیڈ 100 years ٹو ریئلائز کہ یار اس کے وہ کیا ہیں, اور پھر اس کے اوپر ریگولیشنز بن گئی. جتنے مینوفیکچررز ہیں انہوں نے اپنے ڈائی ایسیٹائل کو ویپنگ میں سے نکال دیا. ناؤ دیٹس ویئر اگین دا پرابلم کمز ود بین. جب آپ بین کر دیتے ہیں تو ڈائی ایسیٹائل والا پروڈکٹ آ جائے گا, کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ زیادہ ہارمفل ہوگا, وہ زیادہ ہارمفل ہوگا. اچھا ایک چیز بیچ میں ذہن میں آ رہی ہے, آپ کے ایسوسیشن بھی ہے, آپ کے ممبران بھی ہوں گے, کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو کہ 10 کام کر رہے ہیں, اس میں کچھ ایسے لوگ بھی تو ہوں گے جو آپ لوگ کے آس پاس ہوں گے یا آپ کے ایسوسیشن کا ایسا نہیں ہوں گے, تو وہ بھی تو ویپنگ, تو گورنمنٹ ان کو کس طرح کرے کہ جی یہ اس میں یہ نہیں ہے, یہ ہے, بہت ساری ایسی چیزیں جو نہیں ہونی چاہیے اس میں ہوتی ہیں. میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں. تو یہ کیسے ریگولیٹ, جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ جی ہم پروپوزل جو ہے وہ اس کے اوپر بنا رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو کیسے کرنا چاہیے, اس کے ہم نے ڈیٹیل کے اندر بنایا کہ اس کے اندر کیا چیزیں ہیں جو ہونی چاہیے اور نہیں ہونی چاہیے. فار ایگزامپل جیسے اگر ویپ جو ہے وہ پوری دنیا کی ہم بات کر ہی رہے تھے, ایک ادارہ ہے ٹوبیکو پروڈکٹس ڈائریکٹو جو کہ پوری یورپین یونین کو ریگولیٹ کرتا ہے. انہوں نے اس کے اوپر ایک اس کی وہ بنائی ہوئی ہے کہ یار اچھا دیز آر دا اسپیسیفکیشن, جس اسپیسیفکیشن کا ویپ یورپ میں آ سکتا ہے. سیم از فار US, سیم از فار کینیڈا. انہوں نے وہ سارا, کیونکہ اس کرو سے گزر گئے ہیں پچھلے 10-15 سال میں, اچھا وہ ہم نے اٹھا بھی لیا, اس کو دیکھ بھی لیا کہ اس کے اندر کیا ہے, اس کے اوپر پروپوزل بھی بنا دیا کہ اس کے اندر کیسی ریسٹرکشن اسپیسیفکیشن ہونی چاہیے. پوری دنیا میں 6 یا 7 ایسی لیبس ہیں جو کہ اپرووڈ ہیں, ریکگنائزڈ ہیں بائی دیز ایسوسیشنس, جہاں سے آپ پروڈکٹ کو بھیجیں, اس کی ٹیسٹنگ کریں, اگر آپ کی وہ اپروول آ جائے تو یہاں پہ میرے خیال میں ہمارے فرام دا ایسوسیشن پرسپیکٹو منسٹری آف سائنسز کو, منسٹری آف ہیلتھ کو, FBR کو, ان اداروں کو ملنا چاہیے تاکہ اس کے اوپر جو ہم کوئی ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں وہ ریونیو بھی جنریٹ کیا جائے اور ریگولیٹڈ. اچھا انڈسٹری میں پوٹینشیل ہے اس کے اندر؟ آئی تھنک انڈسٹری کے اندر بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, بیکاز آل یور اسموکرز ایکچولی آر پوٹینشیل ویپ یوزرس. پوری دنیا میں دیکھیں اس وقت ابھی تک 1.25 ارب لوگ سگریٹ پیتے ہیں, دیٹ از آلموسٹ 23-24% آف لیگل ایج یوزرس. پاکستان میں بھی تقریباً 24% جو لیگل ایج یوزر ہیں, 18 سال سے زیادہ عمر کے جو لوگ ہیں, وہ سگریٹ پیتے ہیں. اچھا میں ایج کی طرف آؤں گا, اگر لیب یہیں کوئی بنا دی جائے گورنمنٹ سطح پہ, منسٹری آف ہیلتھ اور سائنس دونوں مل کے کریں, بالکل کر تو زیادہ ایزی نہیں ہو جائے گا پکڑنا لوگوں کو اگر کوئی چیز غلط ہو رہی ہوگی؟ آئی تھنک بالکل اور ایسوسیشن ساتھ ہو. بالکل, ہم تو اس کے اندر بالکل ساتھ بھی ہیں, اس میں انویسٹ کرنے کو بھی تیار ہیں, مگر اس میں تھوڑی سی لمیٹیشن یہ ہوتی ہے کہ سب اکوپمنٹ آپ یہاں نہیں لگا سکتے, دے آر ویری ایکسپینسو, اور ہمارے لیے شاید وہ اتنا یوزیبل نہ ہو, اتنی زیادہ کوانٹٹی میں شاید ابھی نہیں آتا ویپ, مگر یس کچھ اکوپمنٹ یہاں پہ لگ سکتا ہے. باقی آپ یہ جو اپرووڈ ہیں آپ کی گلوبلی جو یہ لیبز ہیں, اس کی آپ سرٹیفکیشنز لیں, صرف سرٹیفکیشن والا پروڈکٹ. اچھا اگر فار ایگزامپل کوئی آپ کا ممبر نہیں ہے جو آپ کام کر رہے ہیں, ایسوسیشن بھی آپ لوگوں کی, تو یہ نشاندہی آپ لوگ کر سکتے ہیں گورنمنٹ کو کہ جی یہ سچویشن ہے, یہ والے جو لوگ ہیں یہ ایسے ہیں جو کہ معاملات خراب کر رہے ہیں پوری انڈسٹری کے؟ دیکھیں جب آپ اس کو ریگولیٹ کرنا چاہیں گے تو ہم تو اس طرف آنا چاہتے ہیں کہ ایک تو اس کی اسپیشلی جو انڈر ایج سیلز ہیں یا لیس دین 18 یوزر کے یوز کرنے کے جو خدشات ہیں ان کو کسی طرح کرب کیا جا سکے, ان کو کسی طرح اسکٹل کیا جا سکے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی جو ہارمفل افیکٹس والے پروڈکٹس آ رہے ہیں یا انلیگل طریقے سے جو پروڈکٹ آ رہے ہیں, دا انڈسٹری وانٹس, جو ایسوسیشن ہے وہ تو چاہتی ہے کہ ان لوگوں کو روکا جائے, اور وہ ہم ایز این انڈسٹری سیکنڈ ہینڈ بھی کچھ آتا ہے, ایسا کچھ سلسلہ ہے اس کے اندر؟ سیکنڈ ہینڈ تو نہیں آتا, بٹ فرام چینلز جو کہ اپرووڈ نہیں ہے, یعنی گورنمنٹ میں جو ہے وہ کہہ لیں کہ لسٹڈ یا ڈکلیئرڈ نہیں ہے, اس چینل سے ضرور آتا ہے. obviously اس کی نشاندہی کرنا جب اس کے اوپر ایکٹیولی کام ہوگا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ تو تب کی جا سکتا ہے, بٹ وی آر پریوی ٹو دا فیکٹ کہ ایسا ہوتا ہے ضرور. اچھا جی, انڈر ایج کی آپ نے بات کی جی, یہ کیسے آپ ٹھیک کریں گے؟ اس کے لیے تو ایک اور اسٹیک ہولڈر بھی آئیں گے جو بیچنے والے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, مطلب ڈیلرز بھی آئیں گے, تو یہ اس کو تو یہ بہت ضروری ہے اس کے اندر. اس میں تو آپ کو جسٹیفیکیشن بھی نہیں دے سکیں گے کہ یار کوئی بات نہیں, بچہ ہے تھوڑا بہت کر لے کبھی کبھی. دیکھیں اس میں جیسے ہم نے بات کیا کہ انڈر ایج تو آپ ایک اسٹیپ آگے چلے گئے, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ بندہ جو کبھی نکوٹین یوز نہیں کرے گا اس کو بھی ویپ. یار ویسے اپنی سیل خود نہیں مار رہے آپ, اگر یہ بات آپ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, کرٹیسائز تو ہوں گے اگر آپ بولیں گے لے لو, اگر نہیں لے لو تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ جس نے فار ایگزامپل جس کو جیسے سگریٹ بھی نہیں پینی وہ ویپنگ کرنا چاہتا ہے اسٹائل کے لیے لینا چاہتا ہے. مجھے کبھی کبھی میرے بہت سارے دوست ویپنگ کرتے نہیں ہیں, وہ اسٹائل کے لیے فون کے
ساتھ رکھتے ہیں. اگر آپ اسٹائل کے لیے یہ کر رہے ہیں, یہ کرنا چاہتے ہیں, تو پلیز ایسا مت کیجیے. اٹ ہیز اٹس رسکس, اٹ از ناٹ رسک. یہ پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کوئی برانڈ بیچتے ہوئے بندہ خود کہتا ہے کہ اگر آپ نہیں کر رہے تو پلیز مت کریں. بالکل ایسے ہی ہے. دیٹس واٹ, اتنی ایمانداری اگر پاکستان میں اور ہو گئی تو ہمارا کام ہو جائے گا. ویسے آپ بھائی صرف اس لیے ان کو پتا ہے کہ آپ لوگ کرٹیسائز کریں گے خامخواہ, انہوں نے بھائی مت پیو بھائی, کیوں پی رہے ہیں آپ لوگ. نہیں دیکھیں, ہم یہ آپ اگر آپ دیکھیں گے, آپ انڈیپینڈنٹلی کسی کونے میں جا کے کسی بندے سے بھی ویپ ایسوسیشن کی بات کریں, وہ یہی کہے گا کہ یار اچھا ٹھیک ہے, دس از فار پرسن ہو ول اسموک, بیکاز اسموکنگ سے ہمیں پتہ ہے یہ زیادہ ہارمفل ہے. ہم چلتے ہیں ابھی اس کی طرف بھی کہ اسموکنگ سے یہ کیوں لیس ہارمفل ہے, کیا اس کے اوپر صنعتیں ہیں, کیا اس کے اوپر وہ ہے. بٹ انڈر ایج کے اوپر ہم اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ یوز نہ کریں اگر آپ اسموکر یا نکوٹین یوزر نہیں ہیں. ہم نے ڈفرنٹ شاپس کے اوپر یہ لگایا ہو اونلی 18+, ویب سائٹس کے اوپر لوگوں کی لکھا ہوا ہے اونلی انٹر اف یو آر 18+, تو ہر جگہ یہ دیا جاتا ہے. سخت بنایا جا سکتا ہے, اس پہ سخت بنایا جا سکتا ہے. آئی تھنک اس کے اوپر پکڑے پولیس والے اگر فار ایگزامپل کوئی ایسا بچہ جو کہ بہت چھوٹا ہے اسکول جا رہا ہے, اور اچھا اس میں اسکول والوں کو بھی آپ کو انوالو کرنا پڑے گا, پیرنٹس بھی انوالو ہوں گے. بالکل, یہ تو ماس لیول پہ جائے گا. دیکھیں ہم تو ایز این ایسوسیشن یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی اسکول کے پاس ویپ شاپ نہ ہو, مگر سگریٹ اور پان کی شاپس جو ہیں وہ اسکولوں کے قریب بنی ہوئی ہیں, جن کے اوپر ایکچولی لا ہے کہ یہ نہیں بننی چاہیے. وہی والی بات ہے کہ اگر وہ آپ نے وہ کر رہے ہیں تو ان ساری چیزوں کو ریگولیٹ ہونے کی ضرورت ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا ویپنگ کیونکہ ایز آف یوز ہے تو اس کو بین کر دیں. دین یو ہیو سم ادر پروڈکٹس آلسو جس کی ایز آف یوز ہے اور وہ چل رہے ہیں, اس کی بھی ریگولیشن آئی تھنک ہونی چاہیے. پروبیبلی اس کے اوپر بھی آئی ایم ناٹ شیور کہ کتنی جو ہے اسٹرینجنٹ ریگولیشن. اچھا جی, ویپ ورسز سگریٹ, 3-4 چیزیں چیدہ جو ہمیں بڑی سلیس اردو میں سمجھ میں آ جائے, وہ کیا ہے؟ اچھا دیکھیں, ایک تو سمپل سی بات ہے, ویری کلیئر آن دس, ویپ از لیس ہارمفل دین سگریٹ. اب میں اس کے اوپر کیوں میں کہہ رہا ہوں, یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا, میں ادھر کوٹ کروں گا وہ ریسرچز یا وہ سارے اسٹیٹس جو اس کے اوپر نکل کے آئے. سب سے امپورٹنٹ اس کے اوپر ہے UK ہیلتھ سروس ایجنسی, جو کہ فارمرلی بولی جاتا تھا اس کو پبلک ہیلتھ انگلینڈ. 2021 تک اور آج تک ان کی ریپیٹڈ ریسرچز ہیں, جس کا ایونچوئل جو رزلٹ نکل کے آیا وہ یہ تھا دیٹ ویپنگ از 95% لیس ہارمفل دین سگریٹ. دس از اے بگ اسٹیٹ, 95% لیس ہارمفل. اگر آپ لوگوں کو اس کے اوپر کوئی شبہ ہے, دس از انڈورسڈ بائی دا UK گورنمنٹ, یو کین گو آن ٹو دا ویب سائٹ, آفیشیل ویب. اور اس کے بعد وہ اس طرح کرتے ہیں, سو مچ سو کہ UK کی جو گورنمنٹ ہے اس نے 2023 میں 1 ملین ویپس فری بانٹے. 1 ملین ویپس فری بانٹے کن کو؟ اسموکرس کو کہ یار اچھا ٹھیک ہے آپ اسموکنگ سے کسی نہ کسی طرح ویپنگ کے اوپر شفٹ کر دیں, بیکاز وہ لمبا سوچتے ہیں, لیس ہارمفل ہے. لیس ہارمفل عام تاثر ہے کہ جی یہ زیادہ ہارمفل ہے, تو ایسا کچھ نہیں ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس کے اوپر ایک اور ادارہ ہے جس کو کہتے ہیں نیسم, نیشنل اکیڈمیز آف سائنس انجینئرنگ اینڈ میڈیسن, امریکہ کا ہے. ان کی بھی کنکلوسیو رپورٹ ہے کہ ویپ جو ہے وہ لیس ہارمفل ہے. کینسر ریسرچ UK بہت زیادہ ایک کریڈیبل ادارہ ہے پوری دنیا میں. کینسر کے اوپر جتنی بھی ریسرچز نکل کے آتی ہیں, موسٹ آف دیم آر کمنگ فرام ہیئر, اور وہ ایک صنعت ہوتی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اٹ کازز کینسر نو ویئر نیئر دا ریٹ ایٹ وچ اسموکنگ ڈز اٹ. اپنی رپورٹ کے اندر یہ کینسر ریسرچ UK کہتا ہے. پھر نیشنل کینسر انسٹیٹیوٹ ہے UK کا, وہ یہ کہتا ہے کہ جب آپ اسموکنگ سے ویپنگ پہ شفٹ کرتے ہیں تو جو مارکرز ہیں وہ امپروو کرتے ہیں, آپ کا لنگ فنکشن جو ہے وہ امپروو کرتا ہے. سملرلی اس میں یونیورسٹی آف جو آکسفورڈ ہے, آکسفورڈ یونیورسٹی, ایوری بڈی ان پاکستان ایٹ لیسٹ نوز, وہ بھی یہ کہتی ہے کہ جو آپ کے کارڈیو ویسکولر مارکرز ہیں وہ امپروو کرتے ہیں اگر آپ اسموکنگ سے ویپنگ پہ چلے جائیں. یہ نہیں کہ آپ ویپنگ شروع کر دیں تو کارڈیو ویسکولر مارکر امپروو ہو جائیں گے, تب ڈیٹریٹ ہی کریں گے. مطلب اس میں یہ کلیئر ہے کہ اگر آپ اسموکر ہیں تو پھر ویپنگ بہتر, لیکن یہ نہیں کہ ویپنگ بہتر ہے, لیکن اگر آپ اسموکنگ کر رہے ہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ویپنگ کی طرف آئیں تو لیس ہارمفل ہے, اور گریجولی شاید آپ وہ بھی چھوڑ دیں اور نکل جائیں. ایگزیکٹلی, کہ اس میں آپ MG جو ہے وہ ریگولیٹ کر سکتے ہیں. اچھا لوگوں کا کیا ہوتا ہے کہ یار اچھا آپ جن لوگ بھی اداروں کی بات کریں نا, یہ تو سارے جو ہے وہ ایک وہ مائنڈ سیٹ ہے پاکستان کا, ہر چیز میں کنسپیریسی تھیوری, ہر چیز کے اندر جو ہے نا کوئی ڈاؤٹ, شک, شبہ. اچھا اس کے اوپر اگر آپ یہ جو پوری دنیا ادارے فالو کرتے ہیں, آپ خود ادارہ تو بن نہیں سکتے, آپ خود ادارہ بن نہیں سکتے. کوئی بھوپال کی میں جو ہے اسکول لے لوں اور اس کے اندر سے یہ کتاب نکلی جس میں یہ لکھا ہوا ہے انہی اداروں کو فالو کرنا ہے. بٹ جسٹ ان کیس سم بڈی تھنکس کہ یار اچھا یہ سارے ادارے تو لابسٹ اور ان کے اس میں انفلوئنس میں ہے, تو کچھ انڈیپینڈنٹ ریسرچز بھی ہیں جن کو میں کوٹ کرنا چاہوں گا. ایک میکنیل ایٹ ایل کی رپورٹ ہے جو یہ کہتی ہے کہ جو آپ کے کرونک آبسٹرکٹیو پلمنری ڈیزیزز ہیں اس کے مارکرز جو ہیں وہ ایک دم سے ریڈیوس ہو جاتے ہیں جب آپ اسموکنگ سے ویپنگ کے اوپر موو کرتے ہیں. اس کو سیکنڈ کیا ہے یونیورسٹی آف ڈنڈی نے. یونیورسٹی آف ڈنڈی اسکاٹ لینڈ کی ایک یونیورسٹی ہے, اس کے اوپر بہت زیادہ لائف سائنسر اور میڈیسن کی جو انہوں نے ریسرچ کی ہے اس کے اوپر بہت زیادہ ان کی اوتھینٹسٹی ہے, اینڈ دیٹ از واٹ اٹ از نون فار. انہوں نے اس کو کیا. اس کے بعد ایک انڈیپینڈنٹ ریسرچ ہے پلوسا آرٹیل, یہ 2016 کی اسٹڈی ہے جس کے اندر یہ لکھا کہ بلڈ فلو, بلڈ پریشر بیٹر ہوتا ہے وین یو موو فرام سگریٹ ٹو ویپنگ ود ان 4 to 6 weeks. پھر ایک اور ہائیک
پی ایٹ ایل کی 2019 کی اسٹڈی ہے جو کہتی ہے کہ بلڈ پریشر بلڈ فلو, انہوں نے 63 ڈفرینٹ اسٹڈیز کی, یعنی 63 ڈفرینٹ اسٹڈیز کی جن سے یہ رزلٹ نکل کے آیا کہ بلڈ پریشر. اچھا, جو لوگ کہتے ہیں کہ جی سگریٹ بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو ویپنگ, وہ کیا جسٹیفیکیشن ویسے دیتے ہیں؟ آپ کو تو وہ بھی پتا ہوگی نا. دیکھیں چلے وہ لیم ہی ہوئی, لیکن وہ ہوتی کیا ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس نا ایک اسپیشلی ہمارے ملک میں آپ یہ دیکھیں گے کہ فار ایگزامپل اگر میرا بچہ XYZ اسکول میں جاتا ہے نا, تو میں پروبیبلی پورے کراچی کو کنونس کروں گا کہ یار یہ اسکول بہت اچھا ہے, تم بھی اس میں اپنے بچوں کو ڈال دو. یو نو وی ڈونٹ کیئر کہ یار اچھا ایک دوسرا بندہ, اس کا ایک انڈیپینڈنٹ اوپینین ہو سکتا ہے, اس کو اس کی چوائس کر لینی چاہیے, اس کو مجھے ہر چیز جسٹیفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ میرا انڈیپینڈنٹ فیصلہ ہے. تو جس بندے کا یہ انڈیپینڈنٹ فیصلہ ہے کہ میں سگریٹ پینا چاہتا ہوں, اس کو کم از کم یہ جسٹیفیکیشن نہیں دینی چاہیے ہر کسی کو کہ بھائی تم بھی ویپنگ چھوڑ دو, سگریٹ پیو, کیونکہ یہ سم ہاؤ بہتر ہے. بھائی یو فائنڈ اٹ بیٹر, اٹ شوڈ بی یور پرسنل ڈیسیجن. ادر پرسن شوڈ بی ایبل ٹو, میں تو یہ کہتا ہوں کہ لوگوں کے پاس یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ ریسرچ کریں, اپنی تحقیق کریں, اپنی تسلی کریں, میری باتوں کو بھی نہ مانیں, جہاں پہ تسلی ہوتی ہے وہاں پہ ڈیسیجن کریں, بٹ ایٹ لیسٹ دے شوڈ ہیو دا رائٹ ٹو چوز. سگریٹ والا بندہ جو ہے نا, وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بیکاز وہ خود کرتا ہے تو کسی نہ کسی طرح یہ جسٹیفائی کرنا چاہے گا کہ یار اس کے اندر ہے, کبھی ڈائر سٹائل لے آئے گا, کبھی ای ویلی لے آئے گا, کبھی وہ چیزیں لے آئے گا جن کا ان کو شاید پتہ بھی نہیں, نہ سوچتے ہوئے کہ باقی لوگوں کا کیا ہوگا, باقی لوگوں کا کیا ہوگا اس کے اوپر نہیں سوچ رہے, بس یہ جسٹیفائی کریں کہ میں پیتا ہوں نا تو یہ ٹھیک ہے. لیکن بھائی اس میں ایک اور بات اینڈ میں جو یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو نہیں پیتے وہ نہ پیئیں, اسموکرس کے لیے بہتر ہے, لیکن اگر کوئی نہیں پیتا وہ ویپنگ بھی نہ کرے, اسموکنگ بھی نہ کرے, ہیلدی لائف لائیے. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہے. کیا اب راستہ دیکھتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ بھی, آپ لوگ خود بھی ایسوسیشن کس طرف جا رہی ہے, کیا اقدامات لے رہی ہے, اور گورنمنٹ سے بھی آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ ہمارا پوڈ کاسٹ گورنمنٹ کے سطح پہ سب دیکھتے ہیں. اچھا دیکھیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ شوڈ کم سٹ اینڈ ٹاک ٹورڈز ریگولیٹنگ اٹ. اس کے اوپر جو کنسرنز ان کے ہیں وہی ہمارے بھی ہیں. فار ایگزامپل اس کے اوپر مائنرز کو سیل جو ہے وہ ہونا, یا اس کے اوپر ریگولیشن ود ریگارڈس ٹو کہ کتنے MG میکسیمم ہونا چاہیے, پاٹ سائز کیا ہونا چاہیے, اس کی پیکیجنگ کیسی ہونی چاہیے, اس کے اندر کوئی اور کیا ہم چیزیں ایسی کیمیکل کمپوزیشن, کون سا میسج لکھنا چاہیے اس کے اوپر, اس کے اوپر کیا میسج ہونا چاہیے. اچھا مزے کی بات یہ کہ ابھی کوئی ریگولیشن نہیں ہے, لیکن پوری انڈسٹری جو ہے اس کے اوپر ایک ہیلتھ وارننگ ڈال کے, ارے واہ بھائی, صحیح ہے. سو کیمیکل کمپوزیشن کیا ہونی چاہیے, کیا اسپیسیفیکیشن ہونی چاہیے, اور جو ایسوسیشن ممبران نہیں ہیں ان کو کیسے سیٹ کرنا چاہیے, وہ تو ان کو کیسے سیٹ کرنا چاہیے ایگزیکٹلی. اس کے بعد اس کے اوپر کس طرح کی ٹیکسیشن ہونی چاہیے تاکہ اس کے اوپر ریونیوز جو ہیں وہ بڑھ سکیں, گورنمنٹ کی ہیلپ ہو سکے. فیوچر میں اگر لوکل یہ انڈسٹری سیٹ اپ ہو سکتی ہے تو اس کو کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں ایونچولی, بیکاز دیر از گریٹ پوٹینشیل ٹو ایکسپورٹ دس ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ. سو آئی تھنک آل دیز تھنگس ود گورنمنٹ دے شوڈ بی ڈسکسڈ, اینڈ وی آر آف کورس ود اینڈ فار دا گورنمنٹ, اینڈ وی ہیو دا فیتھ دیٹ دا گورنمنٹ وانٹس ٹو ڈو دا رائٹ تھنگ. ایکسیلنٹ. کیا پبلک سروس میسج, خاص طور پہ جنزیز کو, ہمارا پوڈ کاسٹ بہت دیکھتے ہیں, آئی تھنک 3 ملین لوگ آپ کو دیکھیں گے, تو 30 لاکھ بچوں کو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, کیا کریں؟ آئی تھنک یو شوڈ چوز ریسپانسبلی. اگر if you are not a nicotine user, you should not use nicotine. Nicotine is addictive, it has its risks. But if you are a nicotine user, or you will definitely inevitably use nicotine, then you should choose responsibly again. آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کس پروڈکٹ کے کیا فوائد, کیا نقصانات ہیں, انڈیپینڈنٹ اس کے اوپر ریسرچ کریں. آج کل ہر چیز ہر جگہ اویلیبل ہوتی ہے. سنی سنائی باتوں پہ, رومرز پہ, کوئی چیز ادھر سن لی کوئی ادھر سن لی, اس کے اوپر ڈیسیجن نہ بنائیں, اینڈ بی شیور دیٹ واٹ یو آر چوزنگ از رائٹ فار یو. That's what I want to do. سر تھینک یو سو مچ. اور اگین آپ سے بات کر کے فیل ہوا کہ چلیں کچھ بہتری کی طرف سچویشن جائے گی. سر تھینک یو سو مچ. Pleasure.